آج کا ہمارا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ آج کے ہمارے گیسٹ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, کوئی تمہید نہیں باندھوں گا. ون اینڈ اونلی جناب مستنصر حسین ٹاڈر صاحب. سر سر کیسی طبیعت؟ آپ سے بہتر ہے اور جیسے آپ کی ٹانگ ہل رہی سر اس سے اندازہ ہو رہا ہے فل آف انرجیز. سر مطلب کہ آپ میں ایک اتنے پائنیئر کے سامنے بیٹھ کے کیا باتیں کروں گا, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دیں, پائنیئر ہمیشہ موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہوتے. وہ ہسٹری کا ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں وہ شخص اویلیبل ہوتا ہے. تو پائنیئر از ناٹ somebody special. بٹ فار us سر ساڈے واسطے تو تسی بہت اسپیشل ہے ہو. مہربانی. تسی ایڈمٹ کرو یا نہ کرو دے نہیں میں ایڈمٹ کرنا, میں بڑی شاید کثرت نفسی نہیں دکھانا. بالکل 50 سال بسر کیے ہیں لکھنے میں اور پی ٹی وی ایگزیکٹلی. تو اب ہم کہیں کہ نہیں جی نو. پاکستان بنتے دیکھا, بہت سارے ادوار دیکھے. پرانا پاکستان میرے میں ایک انچ سے فیملیئر ہیں آپ. آج جو نیا پاکستان بن رہا ہے سر, اور جس کو بنانے کی کوشش جاری ہے پچھلے 3 سال سے, اس کے بارے میں آپ کی ٹیک کیا ہے سر؟ میں ظاہر دعا کر سکتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم جائیں, لیکن جو بھی ینگر جنریشن آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک لحاظ سے بہت بدقسمت, اس لیے کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت, اس کے لوگ کتنے اچھے, اس کے لیڈر کتنے اچھے. پاکستان جب بنا ہے نا نمان, تو پوری دنیا اس کو بیک کر رہی. وجہ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح جیسا لیڈر اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا لبرل, اور اس کا پاکستان اوپن ہے ٹورڈز دا ویسٹ, انڈیا گھرا ہوا ہے. جی جی. تو انڈیا میں وہی اوہام پرستی جاری رہے گی. دس از دا کنٹری جو ایک آئیڈیل ملک بنے گا. چنانچہ ایوری بڈی بیک پاکستان. میں ایک صرف چھوٹا سا اس کا دوں گا کہ رانا لیاقت علی خان واز آور فرسٹ ایمبیسڈر ٹو ہالینڈ. خان لیاقت علی خان جب فوت ہوئے ہیں ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں جی. ان کی کمی جو بنیان تھی وہ گندی تھی, اور ان کا کوئی بھی بچہ کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے. پچھلے دنوں ڈیلسز کے لیے ان کے ایک بیٹے نے اپیل کی ہے. دوز ور دا لیڈرز. اب میں آپ کو کمپیریزن آپ کے سامنے میں اس کو نہیں کر رہا. پاکستان کی ایئر ہوسٹسز, پہلی مرتبہ دنیا میں ایئر ہوسٹسز کا ڈیزائن ہوا ڈریس, پہلے کبھی نہیں ہوا. پیئر کارڈن پیرس. چنانچہ اس ڈریس میں جب وہ اترتی تھی دنیا کے کسی ایئرپورٹ میں, لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ پاکستان. اور بے شمار مثالیں ہیں کہ پاکستان اتنا بریلینٹ, آزاد خیال اور مطلب پروگریسو ملک. پھر جو ڈکریز ہوئی ہے آہستہ آہستہ, تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ جانتے ہیں. میں 6 سال کا تھا اور وہ چیمبرلین روڈ پہ ایک پرانا مکان تھا جہاں ہم رہتے تھے. تو ایک روز میں نے دیکھا کہ میرے والد اور ماموں وہ ترے والی پگڑی باندھ رہے ہیں, اور میں نے کہا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قائد اعظم کو ملنے جا رہے ہیں. اور ماموں قائد اعظم کہتے تھے ہمیشہ, قائد اعظم جو لو تھا قائد کے لیے اب تو ہے ہی نہیں ہے. برسیاں منا دیں یہ کہ قائد کے فرمان, قائد کے فرمان پڑھے بھی تو صحیح نا, عمل بھی جتنی ان کی انٹیگریٹی تھی اس کو آپ فالو کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے ڈیموکریٹک ملک ہے اور یہ کلرجی کے لیے نہیں بنا. دیٹس واٹ ہی سیڈ. تو وہ مجھے بھی لے گئے. اسلامیہ کالج میں قائد اعظم آئے تھے 1946 ہوگا 48, اور ہم گئے ہیں اندر نعمان, اور جب شروع ہوا قائد اعظم تشریف لائے. وہ یوزول انہوں نے ایچکن پہنی, منی سا شخص. نہ کسی کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا رہے ہیں, کیونکہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے گلے بیٹھ کے نعرے لگا رہے قائد اعظم پاکستان بیکاز دے ٹرسٹڈ ہم. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قائد کیا کہہ رہے ہیں, بھروسہ بس. دے ور ان لو ود. کیا بات. تو ہم جو میں بات کر, میں باہر آیا ہوں تو وہاں پہ ایک صندوقچی سی پڑی تھی جس میں میرے والد صاحب نے 10 روپے ڈالے. تو میں نے کہا جی یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں اتنے؟ کہنے لگے اس سے پاکستان بنے گا نا. اور وہیں پہ ساتھ ایک شخص وہ گرین فلیگ کاغذ کے نا, وہ گرین فلیگ اس نے یہاں پہ میرے جو بھی میں نے پہنا ہوا تھا یہاں لگا دیا. پاکستان کا تھا یا مسلم لیگ کا تھا. وہ گرین فلیگ جو ہے وہ بہت عرصہ یہیں رہا, مطلب محسوسات کے طور. اور پھر وہ میرے اندر منتقل ہو. آج بھی وہ گرین فلیگ ہے یہاں, لیکن اب اس کا وائٹ حصہ کچھ داغدار ہو گیا.
اللہ اس کے گرین حصے میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں اینڈ آئی فیل اٹ، اور میں کچھ کر نہیں سکتا. کیا ہم چاہ کے بھی یہ دراڑیں بھر نہیں سکتے؟ مجھے تو امپاسبل لگ رہا ہے. دراڑیں آپ نے خود بھی تو کریٹ کی ہے نا، اپنے کیے کا تو کوئی اپا نہیں ہو سکتا. وہ میرا ایک ناول ہے بہاؤ، جس کا ریسنٹلی ترجمہ انگریزی میں ہوا، کراچی میں اس کی ہوئی اناگریشن، اور اس کا نام ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے سوروز آف سرسوتی. اس میں ایک دریا ہے 5000 سال پہلے، اور وہ سوکھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے کنارے بستیاں بھی کھنڈر ہو جاتی ہیں. اس زمانے پانی کے ساتھ سویلائزیشن. تو وہ پہلا بندہ جو دیکھتا ہے کہ دریا سوکھ رہا ہے، اب اس نے بستی کو اطلاع کرنی ہے کہ آپ کے دن پورے ہو گئے. یہ دریا نہیں ہوگا تو خوراک نہیں ہوگی، لوگ نہیں ہوں گے، اور یہ کھنڈر ہو جائے گی. تو ایٹ ٹائمس میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے محسوس کر لیا کہ دریا خشک ہو رہا ہے. Oh my God. اینڈ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ And you اٹ. can't میری do it. کوئی نہیں سنتا. لیکن ایک اندروں سر پاویں انسان جنہ مرضی تلخ ہو جاوے، حالات دیکھ کے اکھڑ جاوے، بہت ساری کیفیات تو انسان گزرتا ہے، اور تسی تہاڈی طویل جرنی ہے. لیکن لگتا نہیں کہ کئی دفعہ انسان ضرور تو زیادہ اکتا جاتا ہے چیزاں تو، اور بے معنی لگنی چیزاں شروع ہو جاندیاں نے. بیسیکلی جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں ہاں وہ اس حقیقت کو پا چکے ہوتے ہیں ہاں کہ یہ سارا کچھ جو ہے کھیل تماشا ہے، ہاں نتھنگ سیریس. اور میں بھی ظاہر ہے کہ میں مرشد میں ہیں میرے سارے، ہاں فرید الدین عطار، اور مطلب ہے کہ بلے شاہ اور شاہ حسین اور غالب، ہاں تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں. اور اس کی یہی وجہ ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے شہرت کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا. نہیں لیا. آئی ہیو انجوائڈ اٹ. لیکن مجھے کچھ مطلب آج سے جب مارننگ ٹرانسمیشن چلتا تھا تو گیلپ پولز ہوتا تھا ایک اس زمانے میں، تو 2 سال مسلسل آئی ٹاپ دا گیلپ پول ایز دا موسٹ پاپولر پرسن ان پاکستان. ہاں عمران خان صاحب 4تھے نمبر پہ، اور تب اچھا اب تو پہلے نمبر پہ. اوکے. ہاں تو وہ بھی تھی. اب یہ ہے کہ 100 میں سے پہلے 100 پہچانتے تھے، اب 10 پہچانتے. اٹ ہارڈلی میٹرز، کیونکہ یہ سارا شراب ہے نا، ہاں زندگی بھی ساری شراب ہے. یہ حقیقت تو اس میں ہے نہیں ہے. واہ واہ. تو اگر میں نتیجے پہ پہنچا ہوں، نتیجے پہ نہیں، شروع سے میرے اندر ایک تھی کہ میں اس لائق نہیں ہوں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے بلیو می کہ میری اوقات نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی، اور اچھے لوگ دیے، اچھے دوست دیے. آئی واز نو بڈی. تو یہ خاص ایک کرم ہوتا ہے جو. اور یہ کرم کب ہوا سر؟ یہ کب جانا کہ یہ میری اوقات نہیں ہے؟ یہ میں نے ایکچولی جب میری پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں ہوئی تو وہ فوراً ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے سلیبس میں لگ گئی، آج بھی پڑھائی جاتی. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اس کی ایکسیپٹنس تھی کہ میری کتاب نکلے تیری تلاش میں کچھ چھپے ہوئے 50 برس ہو گئے، اور اب بھی وہ چھپ رہی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بڑا ادیب ہوں یا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک خوش نصیب ادیب. اور نصیب کو آپ ریلیجس ٹرمز میں بھی لے سکتے ہیں، اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، اور باقی چیزیں. چنانچہ جو چیز آپ کو نصیب سے ملی ہو یا اتفاق سے ملی ہو، اس پہ فخر کیا کرنا بھائی. وہ سنسر صاحب کی بات ہے، من چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن ایک بریک لازمی. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں. سر جو کتابیں آپ کی دنیا میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ یہاں کتابیں کنٹروورشل کیوں جاتی ہیں سر؟ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. میرا ناول تھا راک، اس کو اس سال کا بہترین پرائم منسٹر ایوارڈ ملا. تو میں آپ کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر کون تھے. تو وہ ملا، میں نے ان سے ریسیو کیا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ ناول پڑھا ہے. میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اہل اقتدار کتاب نہیں پڑھتے. اگر یہ پڑھتے تو مجھے قطعی طور پہ یہ ایوارڈ نہ ملتا. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. تو ایک جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق آیا ہے. ایک زمانہ تھا مثلا ضیاء الحق کے لیے کبھی بھی میرے دل میں نرم گوشہ نہیں رہا، بلکہ ٹیلی ویژن پہ میری ڈیوٹی تھی تو میں نے معذرت کر دی کہ میں ان کی توصیف نہیں کر سکتا آفٹر ڈیتھ جب ہوا. لیکن یہ ہے کہ بھئی اس زمانے میں نے مثلا ایک بابا بغلوس افسانہ لکھا، ایک درخت لکھا جو ظاہر ہے کہ آمریت کے خلاف تھا. اس زمانے میں غالباً ایک اور کتاب جپسی بھی لکھی تھی آپ؟ نہیں، وہ بہت ساری لکھی. تو وہ
اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, اس کو میں شارٹ کرتا ہوں, جو پبلک تھی, میسز تھے, وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے اور اسٹیٹ آپ کے خلاف ہوتی. اب معاملہ الٹ ہو گیا, اسٹیٹ کو کچھ پرواہ نہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں, میسز آپ کے خلاف ہو گئے, وچ از ویری ڈینجرس. میں نے جپسی کا اس لیے ذکر کیا تھا سر, کیونکہ جپسی میں جو آپ کی کتاب کا ہیرو تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا, اور آپ نے ڈیلیبریٹلی نہیں رکھا تھا. وہ 100% آٹو بایوگرافیکل ناول, 100%. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص کچھ بھی لکھتا تھا تو پکڑ ہو جاتی تھی. اس پکڑ کے خوف سے میں نے اس کا نام نہیں لیا. لیکن سر آپ کا نام تو ہوگا نا اس کتاب کے اوپر؟ میرا ایز آتھر ہوگا, لیکن ایز ہیرو اس میں دیکھیں پوری کتاب میں ہیرو کا نام نہیں. ابھی آپ نام رکھتے ہیں نعمان اعجاز؟ نہیں, ہی از ناٹ دیٹ ہینڈسم جتنا میں ہوا کرتا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں سر. ہر گھر سے صبح میں 7 سوا 7 پہ جو آواز آتی تھی وہ آپ کی آتی تھی. آپ کا ٹن ٹن کارٹون دیکھے بغیر ہم اسکول نہیں جاتے. بیویاں شوہر کی آواز نہیں سنتی تھی صبح, آپ کی آواز سنتی تھی ٹی وی کھول کے. بالکل. اور سر بہانہ کرتے تھے کبھی کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, نہیں جانا ہے اسکول, لیکن وہ چادر میں سے منہ نکال کے آپ کارٹون کا ویٹ کرتے تھے سر. کارٹون دیکھ کے, پروگرام دیکھ کے, اس کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ چادر منہ پہ ڈھک لیا کرتے تھے. سر وہ دور اب تو نہیں آ سکتا. اچھا, یہ جو ہے نا, مجھ پہ بھی وہی ملکہ نور جہاں والا, ترنم والا آ گیا دور. لوگ اتنے بوڑھے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں جی ہم بچپن سے آپ کو دیکھیں. میں تو اس لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتا. میری تھوڑی بہت ان کے ساتھ ملاقاتیں رہتی تھیں, بلکہ جب دوسری مرتبہ ملی تو کہنے لگی کہ منڈیا, میں ان دنوں منڈا ہی ہوتا نا, کہ ایک تو تیرا نام بڑا مشکل ہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ سین نہ لکھیے یا سواد نہ لکھیے. میں کیا کہ گل ہے کہ تسی سین نہ لکھو یا سواد نہ لکھو, سانو سواد آ جائے. کیا بات. چنانچہ وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ he didn't like it, you know. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں بچپن سے آپ کا نہیں, مجھے بھی نہ کہیے. چلیں سر, میں 55 سے آپ کا فین. تھوڑی سی آج کے حوالے سے, اور یہ بھی ایک بیکاز مارننگ شوز وہی والی بات ہے, پائنیئر وہ پامے کمپیٹنٹ ہے. میں انوائٹڈ تھا, ایک خاتون بڑا اچھا کچھ خان, نادیہ خان. جی نادیہ خان, ہاں جی. دبئی میں گیا تو ان سے بھی میں نے ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ تعارف جو ہوتا ہے نا, آئی ہیٹ اٹ. بھائی اگر مجھے نہیں جانتے لوگ اور نہ جاننے کے باوجود خوشی کی زندگی بسر کریں تو کرنے دیں. دے شوڈنٹ نو می. بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی برنارڈ شاہ جو تھا, وہ ابھی اتنا فیمس نہیں ہوا تھا, تو اس کا ایک دوست اس کو پارٹی پہ لے جا رہا تھا. اس نے کہا شاہ وہاں پہ کچھ لوگ تمہیں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے, تو جو نہیں جانتے ان سے تمہارا تعارف کن الفاظ میں کروایا جائے. تو شاہ نے کہا کہ دوز ہو نو می دے نو می, دوز ہو ڈونٹ نو می دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو نو می. اچھا سر, تعارف کی بات ہو رہی ہے تو کبھی پولیس والوں نے آپ کو روکا اور آپ نے اپنا تعارف کرایا ہو؟ وہ ایکچولی 50-50 کا خاکہ. مجھے پتا تھا کہ آپ کی عقل اتنی ہے کہ آپ اسی پہ جائیں گے. اچھا, اتفاقاً نہیں تھا, لیکن ہر شخص یہی پوچھتا. وہ شعیب منصور میرا دوست ہے, اس نے میری اجازت سے کچھ چیزیں وہاں پہ, لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے یہ ہوا کہ میرا نام لوگوں کو لکھنا آ گیا. مثلا پنجاب پولیس کو آفیشیل ایک سرکولر گیا کہ یہ نام لکھ کے تو دکھائیں کہ لکھ پریکٹس کریں ہماری بہت, کیونکہ لوگ پولیس والوں کو چھیڑتے تھے. تو یہ وہ محض ایک کامیڈی خاکہ تھا, نتھنگ سیریس. نہیں ویسے اصل زندگی میں آپ کو پولیس والوں نے روکا, اس لیے پوچھ رہا. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے کسی نے آج تک روکا نہیں ہے مجھے. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. ہاں, آٹوگراف لینے کے لیے روکا ضرور. واہ واہ. سر آپ کو تو نہیں روکا, ہمیں پولیس والوں نے بہت روکا ہے سر. نہیں, آپ کی شکل سے لگتا ہے. سر یہ جی طبیعت میں ایک اصول پسندی ہے, یہ ڈے ون سے ہے سر, لیکن یا گریجولی بلڈ اپ ہوئی ہے؟ نہیں, میرے والد سے چودھری احمد خان تارڑ, اور انہوں نے 25 کتابیں لکھی ایگریکلچر کے اوپر. تو وہ بہت لبرل انسان, اور انہوں نے جو لبرل سوچ مجھے دی چیزوں کے بارے, مذہب کے بارے. آئی اسٹل ریمبر کہ میں, آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے پہلے مسجد میں داخل کرایا گیا تھا, جہاں میں نے قرآن پاک, اسکول میں نہیں گیا تھا, مسجد میں داخل کرایا. تو ایک روز وہ کہنے لگے ہمارے جو استاد تھے مولانا کہ یہ سب تمام کافر جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. تو میں واپس گھر گیا, 6 سال کا ہوں گا. تو میرے والد میرا چہرہ دیکھ کے جان جاتے تھے کہ یہ پریشان ہے کہ بھئی کیا مسئلہ. میں نے کہا جی یہ کہا ہے انہوں نے, مولوی صاحب نے.
انہوں نے کہا آپ کو کیا پریشانی, تمہیں کیا پریشانی ہے, اگر جائیں. میں نے کہا جی مجھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں اتنا بڑا جہنم بنائیں گے کیسے, کیونکہ کفار کی زیادتی ہے اور گناہگاروں کی بھی. تو انہوں نے ایک بات کی تھی, I was 6 years old. انہوں نے کہا بیٹا آئندہ کی زندگی میں تم نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے, صرف یہ ہے کہ تم نے یہ دھیان رکھنا ہے اللہ کہ تمہارے ہاتھوں سے خلق خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کوئی دکھ نہ پہنچے. میں وہ اس پہ عمل نہیں کر سکا, لیکن میری زندگی کا کوشش ہے کہ میں کسی کو دکھ نہ دوں. اور اف بائی مسٹیک اگر کچھ ہو جائے ایسا, دیکھیں وہ اس میں میں بہت معافی کا خاص کار ہوتا ہے. میں حج پہ گیا تو میں نے وہاں پہ دعا مانگی کہ میں نے کہا یا اللہ مجھ میں غصہ بہت, اور بعد میں مجھے پھر افسوس ہوتا ہے وائی ڈیڈ آئی لوز مائی. اس کی میں ایٹ ٹائمز میں بندہ تلاش کرتا ہوں, اس سے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی آئی ایم سوری, مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. 2 کتابیں بھی آپ نے لکھی اس حوالے سے, ایک رات غار ہیرا میں, ہاں جی, اور منہ بالکابر شریف. اور کوئی کتاب رات کو دیکھے کیا کوئی ایسا ایک قصہ بھی ہے سر؟ نہیں, وہ ایکچولی ان 2 کتابوں کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ, میں شاید پہلا بندہ تھا جس نے غار ہیرا میں پوری رات اوکے, اور آئی تھنک مجھے اجازت دی گئی کہ تم بسر کر سکتے, یہ اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں. جی ٹھیک, بالکل وہ ملی تو میں وہاں پہ گیا. اور دوسری کتاب منہ بالکابر شریف, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا نام اردو ہے تو اپنا پنجابی میں کیوں رکھا. تو جو نماز مجھے سکھائی میری نانی جان نے سکھائی, تو انہوں نے جب وہ نیت کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ فلاں نماز, اتنے رکعت نماز, اور منہ بالکابر شریف. اینڈ آئی بلیو کہ نیت جو ہے صرف اور صرف آپ کی مادری زبان میں ہو سکتی. میں انگریزی میں نیت کروں گا تو نیت ہوگی نہیں وہ, اس لیے میں نے اس کا نام منہ بالکابر شریف. واہ. ابھی آپ نے کہا کہ مجھے اجازت ملی, تو یہ کتابیں بھی لکھنے کی اجازت ملی؟ ہوتا تو سارا اس کی مرضی سے ہے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اور وہ جو 2 کتابیں آپ کو دے کے گیا شخص, وہ ایکچولی یہ تھا کہ رات کو گھنٹی بجی تو میں نے گیٹ کھولا تو ایک نوجوان کہنے لگا یہ آپ کے لیے 2 کتابیں. تو وہ میں نے کھول کے دیکھا تو وہ یہی 2 کتابیں. میں نے کہا بیٹے یہ تو میری لکھی ہوئی ہیں. کہنے لگے ہاں میری دادی جان بہت بیمار تھی 2 سال سے, اور وہ مسلسل یہی 2 کتابیں پڑھتی تھی اور ان کے اوپر لکھتی تھی, اور وہ چلی گئی ہیں, اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ یہ کتابیں دونوں میں آپ کو دے دوں. تو اس کے ہر صفحے کے اوپر پینسل کے ساتھ نوٹ, یعنی اگر کہہ لیں کہ 400 صفحے حج کے ہیں, 600 صفحے پہ اس خاتون نے اپنے تاثرات بیان کیے. اس سے بڑا اور ٹریبیوٹ کیا ہو. واہ واہ. مستنصر صاحب کو روکنا, یعنی کہ میرا یہ کہنا کہ سر ایک چھوٹی سی بریک لے لیے, اٹس ویری ہارڈ سر, آئی ایم سوری بٹ وی ہیو ٹو. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں. سر ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں. جی آئیے شنوز بھائی. السلام علیکم. سرکار تشریف لائیں, کس کا پیغام لائے ہیں؟ سرکار آج پیغام ہے مٹی کا, جس میں سب نے چلے جانا ہے اسی کا پیغام آ گیا. مٹی کہتی ہے کہ مجھ کو بھلا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے, مجھ کو اڑا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے, اور مجھ کو اتارتے ہو فیس واش سے جو تم رخ سے ہٹا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. بچوں کو میرے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے, دشمن بنا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. واہ واہ. کپڑوں سے تماچوں کے سنگ ہو مجھ کو ہٹاتے, کپڑے بچا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. واہ واہ. مجھ سے بنے ہو مجھ سے ہی ہو اس قدر جدا, رشتہ بھلا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. اور میرا ہی کھا کے مجھ کو ہی ہو آنکھ دکھاتے, میرا ہی کھا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. اور پلکیں بچھاؤں تیرے لیے راستوں میں میں, سینہ پھیلا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. منفی ہی بات میں میرا جو نام ہو لیتے, میری گھٹا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. اور میں ہوں ہم سفر یہ بات بھولتے ہو کیوں,
پیچھا چھڑا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے, اور انجم ہو خاک کچھ تو خاکسار رہو تم, عمریں گھٹا کے کب تلک یوں پھرتے رہو گے. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات, واہ واہ. بلے شاہ نے کہا ہے کہ ماٹی گھوڑا ماٹی اسوار اور مل جائے ماٹی, یعنی یہ جو دنیا ہے گھوڑا جس کی ہم اتنی شان و شوکت سے سواری کرتے ہیں, وہ بھی مٹی کا اور سوار بھی مٹی کا, دونوں نے مل جانا. سر آپ اس وقت جب پی ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے تو خطوط آتے تھے, اب جیسے ڈاکیہ بڑے عرصے بعد دیکھا ہوگا آپ نے, تو کوئی ایسا خط جو آپ نے نہیں پڑھا ہو, کوئی فنی انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو؟ فیض صاحب کو کسی نے پوچھا میمن نے کہ آپ کیا کرتا ہے دھندا, ان کا شاعری کرتے ہیں, کہنے نہیں دھندا کیا کرتے ہو. اب انہوں نے کہا جی بس وہ شاعری کرتے ہیں, تو کہنے کہ بوری 2 بوری ہمیں بھیج دینا. ہاں, تو میرے جو ڈاکیا تھا وہ 3-4 بوریاں لے کے آتا روزانہ کی. جی, اور وہ ڈاکیے نے کہا کہ میں ریزائن کر جوں گا, میں پانڈی تو نہیں ہوں, میں مطلب میں ڈاکیا بھرتی ہوا ہوں. وہ ہی تھریٹن, تو اس کے بعد 2 ڈاکیے وہ پوری ریڈی پہ, بڑے بڑے اچھے خط آتے تھے اور بڑے بڑے خوبصورت خط آتے تھے, ان کے میں جواب دیتا تھا. کوئی پرسنل پیغام بھی کبھی آیا آپ کیا کہ کسی خاتون نے؟ نہیں مطلب واضح بات کریں, اور ڈر رہے ذرا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کریشن جو ہے نا, خاص طور پہ لٹریچر اور فکشن, وہ جب تک آپ جنسی طور پہ آسودہ ہوں یا نا آسودہ, تب تک بڑی فکشن نہیں لکھی جا سکتی. واہ واہ, کیا بات, واہ واہ. اور گارسیا مارکیز سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری فکشن میں قوت کس چیز کی ہے, اس نے کہا ویمن. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات میں اسی سے رنگ ہے نا. بالکل. تو یہ تو عجیب سا سوال آپ نے کیا. آپ سرکار کی جب کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا سرکار اس چیز کے محتاج. لیکن یہ بھی آپ آفر بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وومن ورڈ, نعمان بھائی کہتے تھے وومن ورڈ W سے کیوں اسٹارٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں, کہ کہہ رہے ہیں دنیا کے سارے سوالات W سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, who, where, why, when. اچھا میں ان کے اوپر WC بھی اس سے ہوتا ہے, لیکن وہ میں ان جزیات پہ کبھی غور. سر چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ آخری ٹرپ سر کہاں کا کیا آپ نے؟ میں گیا تھا وادی حراموش. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سر؟ بس سہارے سے گیا تھا کیونکہ آئی واز آلموسٹ 79, تو لیکن یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ چل کے, وہ اس کی تفصیل میں نے کتاب لکھ دی ہے, حراموش ناقابل فراموش. اوکے. ہاں ویسے اب بھی ارج تو ہوتی ہوگی سر, کیونکہ ساری زندگی. اچھا نہیں ارج ہوتی ہے, لیکن آئی فیل مثلا مجھے یاد ہے آج سے 10-20 سال پہلے میرے دانت گرنے شروع ہو گئے, مجھے کوئی کلف نہیں ہوا, کیونکہ ان دانتوں کے ساتھ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا, کیا کیا کھایا پیا اور کیسی کیسی محبتیں کی. تو ٹھیک ہے چلے گئے ہیں, جانے والی چیز کا غم کیا کریں. چنانچہ اتنا آوارہ گھومے ہیں, اتنی آوارگی کی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیسیکلی امراؤ جان ادا کا بھی میں مرید ہوں, کیونکہ امراؤ جان ادا نے کہا, بہت اچھی شاعرت, کہ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا, آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی. واہ واہ واہ. تو اس آوارگی میں ہم نے بھی زمانے کی سیر کی, اور وہ خواہش باقی نہیں ہے, بہت کر لی نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وی لاگرز تو اب آئے ہیں, سرکار کی کتابیں پڑھ کے بہت سارے لوگ بنے ہیں وی لاگرز. کوئی جگہ جو بہت خواہش کے باوجود نہ جا پائے ہوں سر, اور ابھی بھی؟ میری خواہش تھی کہ میں مکہ سے مدینہ اس راستے پہ سفر کروں جو ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ظاہر ہے کہ نہیں پوری ہوئی خواہش. آپ نے کچھ چپتے ہوئے سوال نہیں پوچھے کہ فلاں پسند ہے اور فلاں ناپسند ہے, یہ کیا. مجھے بھی تو اختیار ہونا چاہیے نا کہ جواب دینے کا. سوالات بڑے مؤدب اور تعظیم والے اور تہذیب یافتہ ہیں, تہذیبی کیجیے تھوڑی سی. سر بیگم صاحبہ کو آخری بار کیا تحفہ دیا تھا آپ نے, اس سے کچھ یاد ہے؟ میرا نہیں خیال, ہمارے ایسے تعلقات ہم نے رکھا نہیں ایسا مذاق ہی نہیں رکھا. آپ کو پہلے ہی بات بتا دوں, بڑا کانفلکٹ رہا میرا بیگم کے ساتھ, اور ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ لوگ تھے. جو کہتے ہیں نا کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, دیٹس ریڈیکولس. خیر, لیکن یہ ہے
کہ ایک موقع آیا جب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو میں کاروبار شروع کر دوں، حالات بڑے سنگین ہو گئے، یا پہ یہ فضول حرکتیں جو میڈیا اور لکھنا پڑھنا. تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک. تو کہنے لگی کہ اگر ہم ٹھیک ہے، اگر آپ بزنس کرو گے اور اچھا ماشاءاللہ سلسلہ بن سکتا تو ہم بہت کمفرٹیبل رہیں گے اور اس طرح ذرا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تم ماں خوش نہیں رہو اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں قطعی نہیں کہوں گی کہ تم نے منتھلی جو خرچہ ہے اس کے لیے 1000 روپیہ دیا یا 500. اینڈ شی نیور سیڈ دیٹ. تو اس میں اس قسم کی بہت ساری خوبیاں ماشاءاللہ. ہاں، خامیاں یہ ہے کہ آج تک اس نے مجھے محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. سر کوئی ایسی بات جس پر غصہ ضبط نہ کر پاتے ہو سر؟ تو لوگ جو ہیں وہ عجیب بدتمیزی کرتے ہیں، اس پہ بہت غصہ آتا ہے. مثلا مجھے جو یہ کہتا ہے کہ طاہر صاحب آپ کی صحت ٹھیک ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے. بھئی میں چل رہا ہوں، یہاں بات کر رہا ہوں، اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ وہ پارک میں چل رہا تھا، آگے صاحب آ رہے ہیں، السلام علیکم. میں صحت کیسی ہے؟ میں کہ جی اللہ کا بڑا. اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے بیماری شماری تو نہیں خدا نخواستہ؟ میں نے کہا جی نہیں. اچھا شدید مایوس ہوئے. کہیں گے اچھا جاتے ہوئے کہیں گے ویسے ایس عمرے اپنا خیال رکھنا چاہیے. یہاں بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، معاشرہ بوڑھا کر دیتا. یہاں وقت ہوا ہے، جلدی سے ایک بریک لے لیتے ہیں سر. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی سرکار میں سر کوئی کام 3 جو آپ روٹین سے کرتے ہو؟ ایک تو آپ ماڈل ٹاؤن پارک جاتے ہیں. صبح کی سیر پچھلے آلموسٹ 60 ایئرز میں مختلف پارکس میں. اور وہ ایک میں بات بتا دوں آپ کو کہ جناب باغ میں نا ایک بہت بڑا گھنیرا درخت تھا. تو ایسے ہی میں کھڑا تھوڑی سی ایکسرسائز کر رہا تھا، میں نے اوپر سے ایک پرندہ جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بڑا خوبصورت وہ بول رہا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر بولا تو میں نے اس کی نقل کی. یہ ضرور نے کہا ہو ہو، میں نے بھی ہو کیا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے طاہر صاحب یہ نیچے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ میں کہا پرندوں سے باتیں کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا. اس کے بعد وہ نزدیک نہیں آئے میرے، دوسروں کو بھی منع کیا. لیکن ہاں وہ ہم ہوتے ہیں، وی آر ناٹ نارمل پیپل. دیکھیں ایک نارمل آدمی جو ہے نہ بڑا ناول لکھ سکتا ہے، نہ بڑا مصور ہو سکتا ہے، نہ بڑا ایکٹر ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ ایب نارمل نہیں ہوگا. سر کوئی ایک کھانا جو کبھی بھی آپ کھا سکتے ہیں؟ What do you like usually؟ خالص مکی کی روٹی بنی ہوئی میری امی کی یا کسی پھوپھی کی، اور سرسوں کا ساگ. اس سے زیادہ اچھی ڈش میں نہیں. یا پھر پراٹھا دنیا کی بہترین چیز. اور ایک بندے سے ایسے بات ہو رہی تھی کہ پراٹھا کس چیز کے ساتھ اچھا لگتا ہے. لوگ رات کی دال سے شلگم سے، تو وہ کہنے لگا پراٹھا تو زہر کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے. سر اپنی کوئی عادت چھوڑنی پڑے تو کیا عادت چھوڑنا یا بدلنا چاہیں گے آپ؟ میں جو کچھ ہوں، میں کوئی ایسی You don't want to change anything from your life. You're very happy, content and ہاں سوائے اس کے کہ مجھے غصہ کم آئے، میں ٹیمپر نہ لوز کروں. یہ عادت جو ہے اگر چھوٹ جائے ٹوٹلی. لاہور کے علاوہ کہیں گھر بسانا ہو تو کس جگہ بسانا چاہیں گے سر؟ میں نے نعمان دنیا کے خوبصورت ترین شہروں کو چھوڑا. میں 1956 میں انگلینڈ چلا گیا. انیشل وہیں پہ آوارہ گردی کی. میں نے دنیا کے سارے شہر چھوڑ کے لاہور کو چوز کیا. 12 سال میں جاتا رہا ہوں اسلام آباد. میں نے وہاں گھر نہیں بنایا، میں یہیں رہا. یہ جو لاہور کی سرزمین ہے نا، اس کے ساتھ مجھے عشق ہے، اس کی مٹی سے. کوئی ایسا جملہ یا لفظ جس سے آپ کو چڑ ہو سر؟ اچھا آپ وہی ہیں نا 50-50 میں جن کا نام نہیں لکھا جاتا. واہ واہ واہ. وہ اتنا ریپیٹ ہوتا ہے کہ پھر میں بہت معصومیت سے کہتا ہوں جی کون سا، اور بیچ میں میں گالیاں دے رہا ہوں. بچپن میں سر شرارتی تھے آپ؟ میں نہیں تھا، میں بہت بدھو بچہ تھا. تو کس بات پہ اکثر مار پڑتی ہو؟ مجھے نہیں مار پڑتی تھی. میں پہلا بچہ تھا پوری فیملی میں نا. وہ جو ہوتا ہے کبھی کسی ایک والد اکیلے تھے، مطلب میری والدہ بتایا کرتی تھی نا، وہ بہت کہ وہ چرخہ کاٹتی تھی نا. ہاں تو ساتھ چنگیر تھی، اس میں وہ پونیاں ڈالتی تھی کاٹ. مجھے ساتھ بٹھا لیتی. ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ میری پونیاں خراب کر دے جو کاٹتی ہیں. اور پھر میں وہ جو خراب کی ہوئی پونیاں وہ لے کے میں گاؤں میں پھروں کہ دیکھو میرے پوتے نے یہ خراب کر دی. ہاں
میں ان کو کبھی یہ فخر نہیں, میں بدھو بن کے بیٹھا رہتا تھا. خواہش چیک کریں دادا کی. واہ واہ. کوئی کلام سنتے ہیں, کس کا کلام آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو اکثر گنگناتے بھی ہوں؟ نہیں, میں ایک تو میں گانا نہیں گا سکا ساری میں, بڑا ریگریٹ. وہ ہمارے زمانے میں بڑا وہ ہوتا تھا, یہ رات یہ چاندنی, وہ بڑی پاپولر تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون آئی, میں ٹین ایجر تھا, تو اس نے کہا ہائے پیڑیا مینوں وہ گانا تو سنا دے. جب میں نے وہ گانے کی کوشش کی تو میں اتنا بے سرا تھا, وہ واک آؤٹ کر کے. تو یہ میرے بس کی بات نہیں رہی, گانا نہیں گا سکتے. اور سنتے بھی نہیں ہے سر؟ بہت. کس کو سنتے ہیں شوق سے؟ بہت سارے لوگ, بہت سارے. ایز پر موڈ ہے سر. پی ٹی وی پہ میں نے میکسیمم پروگرام جو کیے ہیں ایز کمپیئر وہ میوزک کے کیے, جتنے بھی لوگ سوائے میڈم نور جہاں کے. سامع جی کوئی ذہن میں بات جو آپ سر سے کرنا چاہتی ہوں؟ یہ جپسی تو یہ ہے نا, ہمارے یورپ میں ہمارے سے مراد جب ہم وہاں ہوتے تھے تو وہ ایک گلوب لے کے آتی تھی, ایسے ہی لباس پہنے ہوتے تھے. تو یہ آپ وہیں سے آئی ہیں؟ آپ مجھے اپنا کریکٹر بنا لیجئے سر, میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے. کیونکہ اتنی دیر سے آپ سن رہی ہیں اور سرکار کی طبیعت. سر میں نے تو خود اپنی ینگ ایج میں, مطلب جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی کتابیں ہی آپ کے سفر نامے پڑھے تھے, اور وہ پڑھ کے ایسا لگتا تھا جیسے آپ ان علاقوں سے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ یہ بیان کرنا. کیا بات. سر ہنزا کی جو آپ نے سیر کرائی ہے, اس کا کوئی ایک آدھ انٹرسٹنگ واقعہ اگر آپ ہمیں جاتے جاتے سنا دیں. وہ سارا میں نے لکھ دیا ہے, لیکن ہنزا کے بارے میں وہ پہلی نارتھ کی کتاب اور آج سے 35-40 سال پہلے لکھی گئی. اس کا امپیکٹ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ کراچی آرٹس کونسل کی انٹرنیشنل اردو کانفرنس تھی, تو اور آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا. وہاں پہ وہ تصویر کہیں ہوگی, وہ ایک خاتون آئی, ان کے پاس ٹوپی تھی وہ ہنزا والی نا, چترالی ٹائپ. کہنے لگی سر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, زرد لباسوں میں پہنا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگی جی میں ہنزا داستان پڑھی تھی اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو ہنزا میں کروں گی. تو میں نے وہاں شادی کیا, 2 سال ہو گئے ہیں, آئی ایم ویری ہیپی. تو یہ آپ کو ٹریبیوٹ ہے کہ آپ نے مجھے وہ رستہ دکھایا ہنزا کا, تو اس کا امپیکٹ اس کے. سر آپ کی کتابیں کنڈل پہ بھی ہیں؟ یہ باہر والا جو ہے, ہاں جی, آئی ڈاؤٹ اٹ. میری اس میں ہیں, ایک ویب سائٹ ہے, اس میں 4-5 کتابیں ہیں, لیکن میرے پبلش جو ہیں سنگ میل وہ بہت سینسٹیو ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ آئیں, کیونکہ اگر وہ کتاب وہاں آتی ہے تو وہ پھر فروخت نہیں ہوتی. تو میری بھی خواہش ہے کہ نہ آئیں. اور میں اگر جاننا چاہوں اس ویب سائٹ کا نام تو کیا ہے؟ وہ ابھی مجھے یاد نہیں. ریختہ. وہ میری 5-6 ہیں ویب سائٹ. وہ جو میری ایک ریڈرز ورلڈ ہے میرے نام کی. یو ہیو ٹو بی جسٹ ایز میڈ ایز آئی ایم ٹو بی اے ممبر آف دیٹ. تو باقی بھی سارا سلسلہ ایسے ہی. مستنصر حسین تارڑ صاحب سر, تھینک یو سر. Thank you, sir. Thank you very much, sir.